دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ شخصیت سازی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ایک انسان کا سب سے بڑا کام شخصیت سازی ہے۔ شخصیت شخص سے ہے، جیسے انسانیت انسان سے، بشریت بشر سے، آدمیت آدمی سے۔ شخص اور شخصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شخص اور ہے، شخصیت اور ہے۔ شخص زمینی ہے، شخصیت آسمانی ہے۔ شخص جسمانی ہے، شخصیت روحانی ہے۔ شخص کا تعلق جسم سے ہے، شخصیت کا تعلق روح سے ہے۔ جب تک روح شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے تب تک انسان پرواز کرتا ہے، انسان بلندی حاصل کرتا ہے، انسان کمال حاصل کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ویسے ہی جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح اگر اس انسان کے ساتھ ہے تو انسان بلند ہوتا رہے گا، کمال حاصل کرتا رہے گا۔ یہ بلندی اور تمام چیزیں روح کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ روح اگر اچھی ہے تو انسان کی پرواز، انسان کی اڑان اچھی ہوگی۔ روح اگر غلط ہے تو انسان کی پرواز اور انسان کی اڑان غلط ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب غلط راستے پر چل پڑتے ہیں تو ان کے لیے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے آج کل وہ بہت اڑ رہا ہے، آج کل وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ تو جب تک روح انسان کے ساتھ ہوتی ہے تبھی تک وہ انسان اڑتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی روح ساتھ چھوڑتی ہے ویسے انسان کسی لائق نہیں رہ جاتا۔ چونکہ یہ جسم زمینی ہے، لہذا جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے اس کا جسم زمین پہ رہ جاتا ہے، اس کے جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ انسان خاکی ہوتا ہے لہذا جسم خاک میں مل کے رہ جاتا ہے، لیکن روح آسمانی اور آفاقی ہوتی ہے، لہذا یہ روح انسان کی بلند ہو جاتی ہے۔ انسان ہو یا بشر، آدمی ہو یا شخص، اسے بنانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ شخص بناتا ہے، شخصیت نہیں۔ اللہ صورت بناتا ہے، سیرت نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ مرد کی تصویر ہو یا عورت کی، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اگر ہم
کسی عورت کو اس بات پر ٹارچر کریں کہ تم بار بار ایک بچی کو کیوں جنم دیتی ہو، تو یہ ہمارا ٹارچر کرنا غلط ہے، یہ اس کے اوپر ظلم ہے، اس لیے کہ مصور اعظم وہ ہے جیسی چاہتا ہے رحم مادر میں تصویر بناتا ہے۔ تو اللہ جسم بناتا ہے، اللہ صورت بناتا ہے، سیرت بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، روح بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، شخصیت بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر شخصیت بنانے کی ذمہ داری اللہ کی ہوتی تو جس طریقے سے جسم اور اعضاء و جوارح اس نے اتنے حسین اور خوبصورت بنا دیے ہیں کہ آج دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ کوئی ایک حصہ اگر خراب ہو جائے، جسم کا کوئی ایک عضو اگر بیکار ہو جائے تو اس جیسا کوئی دوسرا عضو نہیں پیدا کر سکتی، اس کے جیسا کوئی دوسرا حصہ نہیں بنا سکتی۔ جتنے ہیں سب کے سب حسین اور خوبصورت ہیں۔ اگر شخصیت بھی اللہ بناتا ہے تو دنیا میں ساری شخصیتیں ایک جیسی ہوتی، سب اچھی ہوتی، سب حسین ہوتی، سب خوبصورت ہوتی۔ لیکن اگر اس دنیا میں شخصیات کو دیکھیں، کچھ شخصیات ایسی ہوں گی جو بہت ہی خراب ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہیں جو بہت ہی بری ہیں۔ لہذا اللہ نے انسان سے کہا کہ جسم میں بناؤں گا، روح تم بناؤ۔ شخص کو میں بناتا ہوں، شخصیت کو تم بناؤ۔ اور اس نے کچھ شخصیات ایسی تھیں کہ جس کو انہیں نے بنا کے بتا دیا کہ دیکھو میں ان شخصیات کو بنا رہا ہوں، قیامت تک تم اسی طریقے سے بناتے رہنا۔ ارشاد ہوتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، مٹی سے، خاک سے بن گیا۔ جب تک یہ پتلا تھا، مٹی اور خاک کا صرف ایک مجسمہ تھا، تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی شخصیت کو بنانے کے لیے اس میں اپنی روح پھونکی۔ روح پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اللہ کے کتنے اسماء اعظم ہیں، جیسے اس کی ذات لامتناہی ہے اسی طریقے سے اس کے اسماء لامتناہی، اس کے صفات لامتناہی ہیں۔ وہ عالم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ مرید بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر۔ تو جب روح اللہ نے پھونکی تو یہ صرف ایک روح نہیں تھی، اس نے جب روح پھونکی تو علم کی روح پھونکی، حلم کی روح پھونکی، تقوی کی روح پھونکی، رحم و کرم کی روح پھونکی، مغفرت و بخشش کی روح پھونکی، انسان کے اندر ہر اس چیز کی روح پھونکی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان بہترین انسان بنتا ہے، ایک انسان بہترین شخص بنتا ہے۔ جناب آدم کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کر کے یہ روح اپنی پھونک کی جناب آدم علیہ السلام کو ایک بہترین شخصیت کے عنوان سے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا تم ان کو سجدہ کرو۔ تو سجدہ یہ خاک کا نہیں تھا، سجدہ مٹی کا نہیں کروایا، سجدہ پتلے کا نہیں کروایا، ایک مجسمے کا نہیں کروایا۔ جب اس میں اپنی روح پھونک دی، جب جناب آدم علیہ السلام کی شخصیت بن گئی، عظمت شخص کی نہیں ہوتی، عظمت شخصیت کی ہوتی ہے، عظمت انسان کی نہیں ہوتی، عظمت انسانیت کی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ روح ایک انسان کے اندر پھونکی اور وہی انسان آج دنیا میں قابل تعظیم ہے، انہی کی اپنی ایک شخصیت ہے۔
کہ جو واقعاً علم سے، حلم سے، تقوی سے، ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے. یہی روح پھونکنے کا کام اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے کیا تھا، ائمہ علیہ السلام کے حوالے کیا تھا کہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے کہ ایک انسان کے اندر ایسی روح پھونکی جائے کہ واقعاً وہ انسان کہلائے، وہ ایک بہترین انسان کہلائے. انبیاء علیہ السلام روح پھونکتے رہے، ائمہ علیہ السلام روح پھونکتے رہے. علم، حلم، یہ تمام چیزیں لوگوں کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے کہ دیکھو یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی لائق بناتی ہیں، ایک شخص کو شخصیت عطا کرتی ہیں. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. آج بھی وہی لوگ شخصیت بنتے ہیں، وہی لوگ کسی لائق ہوتے ہیں جن کے اندر صحیح روح پھونکی جاتی ہے. آج ہمارے درمیان روح پھونکنے کا کام علماء کر رہے ہیں. آج ہمارے درمیان وہ روح الہی پھونکنے کا کام ماں باپ کر رہے ہیں. وہ روح الہی پھونکنے کا کام استاد کر رہے ہیں. واقعاً اگر وہی روحیں آج ہمارے درمیان پھونکی جائیں تو ہم شخصیت ہوں گے، ہم صاحب عظمت ہوں گے، ہم صاحب کمال ہوں گے. جیسی ہماری اندر روح پھونکی جائے، اگر الہی روح پھونکی جائے گی تو واقعاً ہماری شخصیت الہی شخصیت ہوگی، اور ہمارے اندر شیطانی روح اگر پھونکی جائے گی ہماری شخصیت شیطانی شخصیت ہوگی. دنیا میں دو طرح کی شخصیتیں نظر آئیں گی، ایک الہی شخصیت، ایک شیطانی شخصیت. جس کے اندر جیسے روح پھونکی جائے، ہمارے اندر کتنی روحیں پھونکی جاتی ہیں، ہمارے اندر کتنی روحیں پھونکی جاتی ہیں. واقعاً اگر جس طریقے سے روح ہمارے اندر پھونکی جاتی ہے ہم اس کو سنبھال لیں، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بنا لیں، دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو بھی روح پھونکی جا رہی ہے اسی لحاظ سے ہمارا سماج بنتا ہے، اسی لحاظ سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے. ماں باپ اپنے اولاد کے اندر جو روح ڈالتے ہیں، جو روح پھونکتے ہیں، وہی اولاد اسی طریقے سے بنتی ہے. لہذا آج اگر ہم اپنے سماج میں روح پھونکنا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر روح پھونکنا چاہتے ہیں، اولاد کے اندر اگر روح پھونکنا چاہتے ہیں تو وہ روح پھونکیں جو خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی، جس کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام سجدے کے لائق قرار پائے. ہمارا سماج بھی، ہمارا معاشرہ بھی اس روح کی وجہ سے ویسا ہی بن جائے، قابل تعظیم اور قابل احترام جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کو بنانے کے لیے وہ روح پھونکیں جو روح الہی ہے، تاکہ ایک انسان بہترین انسان اور ایک شخص بہترین شخص اور شخصیت بن سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.